چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاحزاب ہماری چل رہی ہے اور آج آیت نمبر 47 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جو ایمان لائے ہیں، بأن کہ بے شک لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیراً بہت بڑا فضل ہے، بہت ہی بڑا، کبیراً یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ بہت بڑا فضل ہے ان کے لیے تیار کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو داعی ہیں، جو دعوت دیتے ہیں اور پھر جو دعوت ان کی قبول کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مومنین ہیں، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر جس طرح ہم سورۃ احزاب میں پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوئی، تو اس کے اندر کیسے مسلمانوں نے حصہ لیا، مومنوں نے کتنی تکالیف برداشت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، تو جب وہ قدم بقدم ساتھ رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی مومن نہیں بلکہ قیامت تک کے سارے مومنین اور مومنہ عورتیں بھی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر، اس کتاب پر ایمان لائیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت، جیسے ان کی زندگی گزری، کوشش کریں گے آج کے لوگ بھی، جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں مسلمان اور پھر مومنین ہیں، وہ یعنی ایمان لائے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے یہ کہا ہے، قیامت تک کے مومنین کے لیے کہا ہے کہ اے نبی ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اچھا خوشخبری کون سنا رہا ہے؟ اللہ، اور کس کو کہہ رہا ہے سنائیں؟ اپنے نبی کو۔ دو خوشخبری ہیں ہمارے لیے اس آیت میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی خبر ہمیں ڈائریکٹ نہیں دے رہے، ابھی اپنے نبی کے ذریعے دے رہے ہیں تاکہ جو مومنین ہیں وہ اور خوش ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے۔ اور جب خوشخبری کون سی ہے؟ فضلاً کبیراً۔ اب دیکھیں فضل تو اللہ کا ہے، اس دنیا میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہے، اور ہر انسان پر فضل ہے، بے شمار نعمتیں ہیں اس کی۔ اب اللہ نے ان نعمتوں کو کچھ نہیں کہا، اللہ نے کہا مومنوں کو خوشخبری سنا دو، تو یہاں بھی چاہے نعمتوں میں رہ رہے ہیں اور یہاں بھی ان کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہیں، کرم ہے، رحمتیں ہیں اور تکالیف بھی ہیں، ظاہر ہے یہ دنیا ہے، ان کو آپ یہ بتا دیں کہ جو آخرت کا فضل ہے نا، وہ یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا فضل، وہ تمہیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ ایک بہت بڑا تمہارے لیے فضل تیار کیا گیا ہے، بہت بڑا انعام تیار کیا گیا ہے تمہارے لیے۔ اب وہ انعام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جنت ہے، لیکن جنت بھی وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آنکھ اس کا تصور نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ مطلب کہ دیکھ کے، آپ دل میں سوچ کے، دماغ میں سوچ کے کہ اس طرح کی جنت ہوگی، اس طرح کی جنت ہوگی، جتنی بھی تصاویر آج تک اس دنیا میں، اب تو میڈیا کے ذریعے بڑی خوبصورت چیزیں جو ہے وہ AIA کے ذریعے بیان کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، بڑے پیارے پیارے محل، نہریں، بہتی ہوئی سبزے، پھول، اتنے پیاری پیاری چیزیں کہ دیکھ کے نا AIA کی چیزیں دل خوش ہو جاتا ہے، تو ہم تصور کرتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ایسی ہوگی، تو اللہ نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کوئی اس کو دل دماغ سوچ میں وہ آ ہی نہیں سکتی، وہ کیسی ہوگی جنت، وہ ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ تو مومنوں سے کہہ دو کہ یہ جو فضل ہے نا بہت بڑا، یہ کن کے لیے تیار کی ہے؟ مومنوں کے لیے۔ اب مومن کس سے نکلا ہے؟ ایمان سے۔ اور ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بھئی ایمان لے آؤ۔ اب ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایک مومن کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایمان وہ کس چیز پہ لایا ہے؟ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے خاتم النبیین ہونے پر کہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کے بعد وہ آخرت پر، موت پر، موت کے بعد اٹھنے پر، فیصلے کے یوم الدین دن پر، یہ سب پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہیں پھر ایمان رکھنے والے مومنین۔ تو وہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیں، جو آپ کے ساتھ قدم بقدم ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہہ دیا تھا، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ان کے ساتھ ہیں ہی، انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سنے ان کی زبان سے، اللہ کا قرآن ان کے سامنے اترا، ان کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن پھر بھی
قیامت تک کے مومنین کے لیے خوشخبری ہے. یہ کم بات ہے کہ جتنے قیامت تک کے لیے مومنین ہوں گے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے احکام پر، اس کی حدوں پر زندگی اس طرح ہی گزارتے ہوں گے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہم مسلمان ہیں اور اپنی زندگی جو ہے نا وہ بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، حج کی توفیق ہے تو حج کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی موقع آتا ہے تو اس موقع پہ رسم و رواج میں ہم اس دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. بالکل پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان لانے والے پھر نہیں ہیں. ایمان کا پتہ چلتا ہے موقعوں پہ کہ اب آپ کا ایمان کتنا ہے. یعنی ہمارے یہاں آپ کا پتہ چلتا ہے شادی بیاہ کے موقع پہ، خوشیوں کے موقع پر خوشیاں آتی ہیں، بجائے کہ فوراً ایک مومنہ عورت اور مومن مرد کہے الحمدللہ رب العالمین، وہ بس وہ بندوقیں چلانا، گولیاں چلانا، پٹاخے چلانا، روشنیاں کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ شکر ادا کرو، نفل پڑھو، شکر کرو. تو یہ والی تمام چیزوں کا دھیان رکھنا کہ مومن کے اندر یہ چیزیں ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سنائیں تو زیادہ خوش ہوں گے. مطلب یہ ہے ہم کسی کے اپنا شادی کا کارڈ جو ہے نا، اگر ہم اپنی کسی سرونٹ کے ہاتھ، کسی بھی ملنے والے کے ہاتھ رشتہ داروں کو پہنچا دے تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہمیں کوئی اہمیت ہی نہ دی. خود جائیں، خود فون کریں یا خود کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوشخبری دی. مومنوں کی جو ہے نا وہ امپورٹنس، ان کی اہمیت بڑھ گئی کہ دیکھو تمہیں خوشخبری میں کس سے دلا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگلی بات جو ہے دیکھ لیں، یہ خبر سنانے کے بعد ہم جب یہ ایک یا دو آیتوں، ایک آیت کے بعد اگلی آیت ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی، اس طرح اللہ ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں نا ایمان والوں سے بھی یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہاں پر اللہ نے کہا خوشخبری اے نبی آپ سنائیں اپنی امت کو، وہ زیادہ خوش ہوں گے. تو مبشر المومنین، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے من اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرہ، ایک بہت بڑا فضل جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے کہ جو ایمان میں ثابت قدم رہے ہیں. پھر ساتھ ہی دیکھیں اگلی آیت میں 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور اے نبی آپ بھی سن لیجئے کہ آپ نے کوئی اطاعت کافروں کی نہیں کرنی، والمنافقین، اور منافقوں کی بھی. اب دیکھیں آپ کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے کیا شو کیا ہے کہ میرے نبی کے چاروں طرف کون لوگ ہیں؟ کافرین ہیں، منافقین ہیں، کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں. اب کافروں سے تو انسان بچ سکتا ہے کہ بھئی وہ نہیں مانتے اللہ کو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. منافقوں سے کیسے بچیں جو کہ آپ کے بیچ میں محفل میں گھس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آمنا ہم تو ایمان لائے، ما اکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں وہ ہوتے نہیں ہیں. تو اللہ اپنے نبی کو خود یعنی ہدایت کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ نے کافروں کے اور منافقوں کے پیچھے نہیں لگنا. یہاں پھر کیا کرنا ہے کہ اے پیغمبر اسلام کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، ودا ازاہم، ان کی جو اذیتیں ہیں، ازاہم ہوتا ہے اذیت، جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آپ کیا کریں؟ ودا، نظر انداز کریں. ودا کیا لفظ ہے؟ جیسے ہم حج کرتے ہیں نا، الوداع، الوداعی حج کیا، آخری حج کیا، تو اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس پھر اس کے بعد ختم. تو ودا آپ نظر انداز کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ازاہم ان کی اذیتوں کو. اب یہ ہے کہ دیکھیں کوئی کسی کو، یہ جو لوگ طنز کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ٹاکسک پیپل جو ہوتے ہیں جو ہر وقت تنگ کرنے والے، تو ان سے بندہ تنگ آ جاتا ہے، بات بات پہ طنز کرنا، بات بات پہ باتیں کرنا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان پہ غور نہیں کرنا. دیکھیے ہمیں بھی اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم جس گھروں میں رہتے ہیں نا، ہمارے ارد گرد خاندان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں. اب وہ جیسے کل کا وقت آ جاتا ہے کہ کل ہے کسی کے گھر، کوئی بدعت ہو رہی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے تو وہ بلاتے ہیں، تو پھر ہم نہیں جاتے. جو اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ بدعات سے بچتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ بدعات سے پرہیز کریں، تو باتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو چھوڑ دینے کے لیے بھی دعوے کرتے ہیں کہ ان سے ملو ہی نہ. اکثر جو ہے نا دیکھیں لوگوں کو ڈر کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری کا، کہ رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، میرے بہن بھائی چھوٹ جائیں گے، میرا بھائی کیا کہے گا، میری بہن کیا کہے گی، میں کیا کروں، مجبور ہوں. یہی بات ہے. دیکھیں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی اذیتوں کا، ان کی باتوں کا، ان کی تکلیفوں کا کوئی اثر نہیں لیا.
اور ان کو درگزر کر دینا, نظر انداز کر دینا ہے, ان کی طرف دھیان ہی نہیں آپ نے دینا. دھیان کس طرف دینا ہے؟ وتوکل علی اللہ, اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور کسی پر نہیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں, ان کی تکلیفوں کو برداشت کریں, تو کیا ہوگا؟ وکفی باللہ وکیلا, تو آپ کے لیے اللہ جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. وکیلا یعنی آپ کے لیے اللہ کارساز ہے, آپ کا وکیل ہے. جب آپ دیکھیں ہر تکلیف کو برداشت کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس بندے کے لیے, اس مومن کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کہہ دیا؟ وکیل. آپ بہترین وکیل جو ہے نا وہ لیتے ہیں. جب کوئی معاملہ آ جائے نا تو کیا کرتی ہیں کہ وکیل کوئی ہو جو ہمارا کیس لڑے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے, تو وہ وکیل ایک آپ کرتی ہیں. تو اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین وکیل میں تمہارا ہوں, اور یعنی کہ تمہارا کیس سمجھ لو میں لڑوں گا. یہ جو لوگ منافق ہیں, یہ جو کافر ہیں, یہ تمہیں تنگ کرتے ہیں, اللہ آپ کا وکیل ہے اور آپ نے کوئی ان لوگوں کی ٹینشن نہیں لینی. اللہ آیت نمبر 49, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب دیکھیں یہاں ڈائریکٹ خطاب ہے ایمان والوں سے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بات کی کہ اے ایمان والو, اذا نکحتم, جب تم نکاح کرو, المومناتی, کسی مومنہ عورت سے, ثم پھر, طلقتموہن, پھر ان کو طلاق دے دو, من قبل ان تمسوہن, اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو, فما لکم, بس نہیں ہے تمہارے لیے, علیہن, ان عورتوں پر, من عدت, کوئی عدت, تعتدونہا, جس کی تم گنتی کرتے ہو, فمتعوہن, بس انہیں فائدہ دو, وسرحوہن, اور رخصت کرو, سراحن جمیلا, بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ, بہت ہی بہتر طریقے سے. اب اس آیت میں دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے, مومنوں کو حکم کیا دیا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں دیکھ لیں آپ کہ جب بھی کوئی اس طرح طلاق ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, اور کوشش کی جاتی ہے کہ جب طلاق دیں تو لڑکی والوں کو جتنا ذلیل کر سکو کرو. یہاں لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ جتنے الزام لگا سکتے ہیں ہم لڑکے پہ لگائیں, تاکہ ہماری لڑکی جو ہے نا وہ صاف صاف ظاہر ہو جائے کہ ہماری لڑکی کا کوئی قصور نہیں. اکثر یہ ہوتا ہے. تو دیکھیں اللہ نے کہا جو میرے مومن بندے ہیں نا وہ اس معاملے میں بھی احتیاط کریں, کیونکہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے. اور دیکھیں جب ایسے معاملات میں احتیاط کی جائے گی تو پھر ہی فضلاً کبیراً, پھر ہی وہ فضل جو ہے نا وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے فضلاً کبیراً, بہت بڑا فضل, پھر ہی وہ فضل ملے گا. تو اگلی بات دیکھیں, وہ فضل کہنے کے بعد اللہ نے ایک مسئلہ پیش کر دیا کہ جب اے مومنوں تمہیں یہ وقت پیش آئے کہ تم نے کسی سے نکاح کیا ہے. اب نکاح کیا ہے لیکن کیا ہوا کہ ابھی تمہارے پاس نہیں وہ آئی, یا سمجھ لے بچی کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی, تو کیا ہو گیا, مطلب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے تمسہن, اس سے پہلے کہ تم نے اسے چھوا ہو, اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. تو بجائے کہ اب یہ طلاق ہو گئی ہے اور ایک لڑکی ہے وہ اس پر بھی ایک داغ لگ جاتا ہے, لڑکا ہے اس پر بھی داغ لگ جاتا ہے, یہ معاملہ بڑے اچھے طریقے سے حسن و خوبی سے کرو تاکہ آگے بھی تمہارے لیے جو ہے نا وہ حالات اچھے ہو جائیں. دیکھیں ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب تم یہ معاملہ اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور بڑے احسن طریقے سے کرتے ہو تو لوگوں پہ, دونوں ہی گھرانوں کا اچھا امپریشن پڑتا ہے. ادھر لڑکی کا بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے کا بندوبست کر دیتا ہے کہ نہیں بڑے شریف لوگ ہیں, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے, اور لڑکے والوں کی طرف بھی کہ انہوں نے کوئی اس لڑکی کو تنگ نہیں کیا, تو اور کوئی بچی دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. دیکھیں دنیا کا فائدہ بھی ہمارے لیے پہلا, اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم نے کس طرح کرنا ہے, بڑے اچھے طریقے سے. اگر تو تمہارا نکاح ہوا اور اس میں جو ہے وہ حق مہر لکھا گیا ہے تو حق مہر اس کا آدھا دے دو. طلاق ہو گئی ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تو ازدواجی زندگی قائم نہیں ہوئی تو تم اسے آدھا حق مہر دو. اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ہے وہ جو اللہ نے کہا کہ سراحن جمیلاً, یعنی بڑے اچھے طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ رخصتی کر دو, اسے رخصت کر دو اپنے گھر سے بہتر طریقے سے, بجائے کہ جھگڑوں سے, بجائے کہ اب کوئی لوگ جو ہے نا وہ مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں, ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. تو اللہ نے دیکھیں کتنا بڑا حکم دیا اور کتنا بڑا کام سکھایا دنیا میں, ایویں نہیں پھر وہ جنت اجر مل جانا. جو اس طرح کے کام دنیا میں اگر کسی پہ آ گئے ہیں تو وہ قرآن کے مطابق کرے گا. تو اور دوسرا یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو حق مہر دیکھے ہے تو آدھا دے دو, اور اگر یہ بھی دھیان رکھیں کہ اگر لڑکی والے امیر ہیں
और लड़के वाले नॉर्मल हैं, तो लड़के वालों को चाहिए कि हक महर जो लिखा गया था वो डिमांड करने के बजाय कहें हमने सारा ही माफ किया। अब वो जो है ना अच्छे तरीके से लड़की वाले भी ये काम कर सकते हैं। अल्लाह ने तो लड़की के लिए कहा है ना, लेकिन अगर लड़की वाले अमीर हैं और लड़के वाले नॉर्मल से हैं तो लड़की वाले कहें कि भाई हमने वो हक महर माफ कर दिया तुम्हें, हम तुम्हें तंग नहीं करते, तो बेहतर तरीके से जो है ना वो हमारी बच्ची को तलाक दे दो और रुखसत कर दो उन्हें। दोनों तरफ ये मामला होना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और भी बात बता दी इस आयत में, और क्या है, एक और अहम बात जो है इस आयत में और क्या बताई है, कुछ इद्दत, शाबाश, इद्दत अल्लाह ने बता दी कि ऐसी औरतों को जब तुम तलाक देते हो जिनको तुमने छुआ नहीं है, इस ज़वाजी जिंदगी कोई कायम नहीं हुई, तो वो तुम्हारी कोई इद्दत नहीं है जिसको तुम गिनते हो, जो तुम्हारी इद्दत कहते हो तुम, वो इद्दत उस पर कोई नहीं है। आज तुमने तलाक दी है शाम को, तो वो सुबह किसी से निकाह कर सकते, उसके लिए कोई इद्दत नहीं है। ऐसी औरत के लिए जिसकी रुखसती नहीं हुई, मियाँ के पास नहीं गई और तलाक हो गई है, तो उसके लिए कोई इद्दत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें कानून सिखा दिया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक वाकया हुआ था, एक औरत मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। अब निकाह वल्लाहु आलम किस तरह हुआ कि वो निकाह हो गया, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाने लगे तो उसने इनकार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ आपसे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने बहुत बड़ी हस्ती की पनाह मांगी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे कुछ दे दिला के ना, कोई तोहफा, कोई कुछ रुखसत कर, और उस पर कोई इद्दत नहीं, वो जाए अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। ये है अल्लाह तबारक व तआला का एहकाम, और अपनी जिंदगियों में जब आए तो इस तरह पूरा करना है। अल्लाह रहम करे बस सब पर। उसके बाद है आयत नंबर आप देखिए 50, या अय्युहन नबी, ए नबी, इन्ना बेशक हमने, हाललना हलाल कर दिया है हमने, लका आपके लिए, ए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए हलाल कर दिया क्या, अज़वाजका, आपकी बीवियां, आपकी बीवियां आप पर हलाल कर दी हैं, अल्लाह ती, वो जो, कौन सी, आतईता अजूरहुन्ना, जिसका आपने हक महर अदा कर दिया है। यानी यहाँ पर हक महर पे बात हो रही है। वो बीवी हलाल हो जाती है जिसका आपने अजूरा हुन्ना, उजरत से निकला, यानी आपने उसकी उजरत देनी है, जितना भी हक महर है वो आपने देना है। वमा मलकत, और वो जो जिसका मालिक है, यमीन का, आपका दायां हाथ, मतलब क्या, यानी लौंडियां, वो औरतें जो कि जंग में आ जाती हैं, कैदी होकर आ जाती हैं, और वो भी औरतें हमने आपके लिए हलाल कर दी हैं। अब हलाल कैसे कर दी हैं कि निकाह करें, निकाह करके आप, अब आप ये मुझे ये बताएं कि ये जो अल्लाह ने कहा है ना मिल्के यमीन, ये और एक आजाद औरत में क्या फर्क होता है। यानी दो तरह की आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल कर दी ना बीवियां, ये बात हो रही है ना कि आप पर हमने वो बीवियां भी हलाल कर दी जिनके आपने हक महर दिए, और वो बीवियां भी आप पर हलाल कर दी जो आपकी लौंडियां हैं, खादमा हैं, यानी जंग में आई हैं, जंग जीती है आपने, वो कैदी आई हैं, आप उनसे भी निकाह कर सकते हो। तो इनमें क्या फर्क है, देखें सही, आपने एक लफ्ज सही कह दिया कि वो आजाद जो होती है ना, आजाद औरतें, उनको हक महर देना पड़ता है। आजाद औरतों, आपके खानदान की हैं, आपके लेवल की हैं, ठीक है, उनको हक महर देना पड़ता है। अब जो मिल्के यमीन है, मिल्के यमीन होता है यानी कि जो जंग में जीती हुई औरतें आई हैं, आपकी खादमा हैं, अब आपकी कैदी हैं, उनको हक महर नहीं देना पड़ता। आपकी मर्जी है कि तोहफा दे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको भी तोहफे दे देते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी का हक नहीं रखते थे, लेकिन एक आम कानून बताया उस जमाने का कि उनको हक महर ना भी दो ना तो निकाह हो जाता था। और निकाह करके मतलब ये होता था कि नबी पाक सल्लम के पास जब ये कैदी औरतें आती थी ना, तो नबी पाक सल्लम पहले उन्हें आजाद करते थे, कहते थे कि तुम आजाद हो, गुलाम नहीं है, फिर निकाह करते थे आजाद करके, और फिर उन्हें तोहफे तोहाइफ भी देते थे, जिसे चाहे आप हक महर कह लें। तो इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सहूलत दी कि ये आप पर जो औरतें आई हैं, कैदी भी, यानी कि वमा मलकत यमीनों का, जो आपकी लौंडियां हैं आई, मिम्मा अफा अल्लाह, ये आपको फै के तौर पर अलैका आपकी तरफ आई हैं। अफा अल्लाह, अफा जो लफ्ज़ है ना फै से निकला है। अब फै क्या होता है, ऐसा माल आपको जो मिला है जिसके लिए आपको घोड़े नहीं दौड़ाने पड़े, आपको जंग नहीं करनी पड़ी, वो माल आपको ऐसे मिल गया।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ افا اللہ علیکا، یہ آپ کی طرف لٹائی گئی ہیں، یہ آپ کو دی گئی ہیں، تو آپ ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ غلام عورتوں میں سے جو تھی نا، آپ نے جن سے نکاح کیا ان میں سے ایک عورت تھی ریحانہ، وہ غزوہ مستلق کی عورت تھی، اور یہ جو غزوہ کہہ رہی ہوں قبیلہ مستلق کی عورت تھی وہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو عرب اس زمانے میں جو عرب ہے، اور اب بھی شاید ہوں، کہ یہ نا عرب جو ہے نا یہ قبائلی علاقے ہیں،